سبحانک اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف قرآن ماننے والا نماز کیسے پڑھے گا؟ قرآن میں صرف واقیم الصلاۃ کا حکم ہے، یعنی نماز قائم کرو۔ اب نماز کس طرح پڑھی جائے، کیسے قرات کی جائے، کیسے رکوع و سجدہ کیا جائے، کون سی نماز کی رکعت پڑھی جائے، کیسے سلام پھیرا جائے، یہ سب چیزیں قرآن میں نہیں ہیں۔ اللہ کی باتوں پہ کتنا اللہ پہ الزام ہے۔ لا علمی کا ایک مجسم تحریر ہے۔ اللہ تعالیٰ، ہم نے اللہ کو پہچاننا ہے کہ اللہ کیا کر سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن جب باتیں آتی کہ نہیں تو بخاری لائے گا، سب باتیں سکھائے گا وہ۔ اللہ نہیں ہے قادر۔ ان تحریروں سے یہی بات ثابت ہوتی ہے، اور ہم رسول کو کہا گیا ان کو اللہ سکھاؤ تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ مالک صرف اللہ ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے۔ بغیر باپ کے بچہ پیدا کر سکتا ہے، بوڑھے بانجھ عورت کو بچہ دے سکتا ہے، اور امپاسبل کی کہانی ہے، وہ موضوع میں پھر سناؤں گا۔ ابھی میں صرف اس صلاۃ کی طرف آتا ہوں۔ آیات قرآن سے سناؤں گا، ذرا غور سے سنیں۔ اعوذ باللہ، یہ بار بار سنا کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم ترى ان اللہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، کہ بے شک اللہ اسی کی تسبیح کر رہی ہے، پاکیزگی بیان کر رہی ہے۔ من فی السماوات والارض، جو کوئی بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ رب العالمین خود قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ تمہیں نہیں پتا، تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے جو کوئی بھی آسمانوں میں اور زمین میں۔ آسمان بہت بڑا اور زمین بھی اللہ کی بہت کشادہ ہے۔ دنیا کی کسی کونے میں بھی دیکھ لو، پرندے چرندے، انسان، جنات، فرشتے، آسمانوں میں زمین میں سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ وَالطَّيْرُ صَافَاتٍ، اور پرندے جنہوں نے پر کھولے ہوئے آسمان میں، دیکھیں طیر و صافات، سب کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اب یہ آگے سن لیں۔ کلن، ہر ایک کو، قد علما، بے شک تحقیق، ہر یقین کے ساتھ کہ انہوں نے جان لیا ہے، صلاتہ، اپنی نماز، وتسبیحہ، اور اپنی تسبیحات پتہ چل چکی ہیں سب کو۔ رب کہہ رہا ہے مجھے تو رب کی بات پہ یقین ہے۔ کو پتہ کس آدمی نے مجھے آ کے کہے کہ میں نے قرآن سے نماز سیکھی ہے، یا کہے بچپن میں نے قرآن پڑھا تھا۔ 8-9 سال میں نماز بچہ پڑھتا ہے جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا۔ کوئی آ کے کہہ دے، کوئی بھی کسی کونے میں آ کے کہہ دے نہیں جی میں نے تو نماز فلاں کتاب سے، بخاری کی کتاب سے سیکھی ہے۔ جھوٹ در جھوٹ، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا کلن قد علما، ہر ایک کو سکھا دیا ہے، ہر ایک جانتا ہے، علم رکھتا ہے ہر بات کا، اپنی صلات کا اور اپنی تسبیح کا، چاہے وہ جانور ہے، پرندے ہیں، انسان ہیں۔ آپ کا منہ بند کرنے کے لیے، یہ جھوٹ اللہ پہ باندھنے کے لیے کہ وہ کیسے پڑھا جائے، یہ آپ کا منہ بند کرنے کے لیے یہ آیات کافی ہے۔ لیکن آپ کا منہ بند نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو دل میں یہودیوں کی طرح بچھڑے کی محبت تھی، اسی طرح آپ کے دل میں بخاری کی محبت بڑھ چکی ہے، کیونکہ آپ نے باپ دادوں کو دیکھا جو ذلت در ذلت کی زندگی گزار رہے تھے۔ جنگ عظیم میں آپ، ہر انسان، ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی مرا ہوگا۔ جنگ عظیم 1، جنگ عظیم 2 میں کس کے لیے بڑے شہید ہوئے؟ آپ تو کہیں کہ بڑے شہید ہوئے، کس کے لیے مرا ہے وہ؟ اللہ کے لیے۔ غور کریں، غور کریں، گمراہوں کے راستے پہ مت چلیں، قرآن پہ چلیں، ورنہ وہی انجام ہوگا آپ کا جو آپ کے باپ دادوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی سنت نہیں بدلتا۔ واللہ علیم بما یفعلون، اللہ اچھی طرح جانتا ہے جو یہ عمل کر رہے ہیں، جو بھی یہ کر رہے ہیں اللہ خبر ہے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، نیک ہو جو اندر سے، جو ظاہر ہے وہ باطن میں رکھو، یہ بہت ضروری ہے، تقوی ضروری ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے آسمان اور زمین کی۔
وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا۔ غور طلب باتیں ہیں، میں صرف اسی آیات کے اوپر ختم کروں گا کہ ہر ایک کو اپنی صلات پتہ، ہر ایک کو اپنی تسبیح پتہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔